اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اردو لازمی کے مضمون کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج انشاءاللہ ہم اپنی تدریس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جس موضوع پر آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ حصہ نثر کے اولین جو آپ کا ٹاپک دیا گیا ہے، مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا مقالہ ہے جو کہ شامل نصاب ہے، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے سے قبل ایک جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عزیز طلبہ، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، یہ جو موضوع ہے یہ شبلی نعمانی کا لکھا ہوا اصل میں ایک مقالہ ہے۔ مقالہ عربی میں کسی کہی ہوئی بات کو کہا جاتا ہے جس میں دلیلیں فراہم کی گئی ہوں، اسے مقالہ کہتے ہیں۔ انگلش میں اسے آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ براہ راست موضوع پر آنے سے پہلے ہم علامہ شبلی نعمانی سے متعلق دو چار بڑے بڑے پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ یوں تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ شبلی نعمانی کی شخصیت کے حوالے سے جو کچھ آپ کی کتاب میں جو بڑے بڑے پوائنٹس ہیں وہ درج ہیں۔ تاہم میں یہ بتا دوں کہ علامہ شبلی نعمانی کو اردو کے ارکان خمسہ یا عناصر خمسہ، یعنی جو 5 بڑے برج تھے اردو کے، کہ جنہوں نے اردو کی ترقی، اردو ادب کو سنبھالنے اور اردو ادب کو اس مقام پر لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، انہی عناصر خمسہ میں شمار ہوتا ہے شبلی نعمانی کا۔ سیرت النبی انہوں نے لکھی جو ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا، اگرچہ یہ اپنی حیات میں اس کتاب کو مکمل نہ کر پائے تھے، لیکن بعد میں ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے یہ کتاب مکمل کی تھی، اس کی جلدوں کو مکمل کیا تھا۔ میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ علامہ شبلی نعمانی کو اردو کا پہلا مورخ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ دان بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم ذرا آج اس مقالے میں جو علامہ شبلی نعمانی جو نتائج سامنے رکھنا چاہتے ہیں یا ان کی تحقیق کیا کہتی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اس پورے سبق کا جو نچوڑ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ہم کچھ اہم پیراگرافز، وہ پیراگراف آپ لوگ سکرین پر دیکھ بھی سکیں گے، ہم ان پیراگرافز کو دیکھیں گے اور پھر ان کے اوپر بات کریں گے۔ مجموعی طور پر علامہ شبلی نعمانی اس تحریر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیم کی جب بات کرتے ہیں تو آپ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے یا 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ بقول شبلی، مسلمانوں کی تعلیم کا پہلا دور وہ دور تھا جب تعلیم یا حصول علم کا ذریعہ صرف اور صرف سند و روایات تھیں اور اس کا تعلق آپ کے حافظے سے تھا۔ آپ اگر یوں کہیں کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ زبانی، یا ہم جس کو کہتے ہیں کہ اورل ریڈنگ تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، تو بے جانا ہوگا۔ یہ وہ دور تھا جب ایک شخص کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی رائے رکھتا ہے یا کوئی علم رکھتا ہے یا کوئی دلیل رکھتا ہے تو وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی تھی، اور سینہ بسینہ منتقل ہونے کے لیے ذریعہ تھیں آپ کی سماعتیں، سننے کے بعد سند و روایات، یعنی کہ کسی سے کہاں سے یہ بات سنی گئی اور اس کی سند کیا ہے، اور اس کی سچائی بیان کرنے کے لیے یا اس چیز کو سچ ماننے کے لیے دلائل کا سہارا لیا جاتا تھا۔ دوسرا دور وہ دور ہے جب اسلام بہت تیزی سے پھیلا، اور پھر مصنف نے منظر کشی کچھ یوں کی ہے کہ سندھ تک اسلام پھیلا، اسپین تک اسلام پھیلا، یہاں ایران کی طرف دور دور تک اسلام پھیلا، یعنی کہ عرب سے نکل کر عجم کی طرف، اور دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو خود یورپ کی سرحدوں تک جب اسلام داخل ہو چکا تھا تو اس وقت طریقہ تعلیم میں ایک تبدیلی یہ آ چکی تھی کہ یہاں پر مصنف نے اسلام کے اس پھیلاؤ پر کارنامے نہیں لکھے، بلکہ وہ اس عہد سے طریقہ تعلیم یا طرز تعلیم کو جوڑتے ہوئے مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب نجی درسگاہیں کھل چکی تھی۔
یعنی کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آف ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا قیام عمل میں آ چکا تھا، چاہے وہ گھروں میں پڑھانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے اداروں کے قیام کی صورت میں ہو، چاہے وہ درسگاہوں کی صورت میں ہو یا مدرسوں کی صورت میں. لیکن اس وقت تک ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہو چکا تھا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ تب اس چیز کی ذمہ داری اگرچہ ریاست یا حکومت کی نہیں تھی، لیکن پرائیویٹ سطح پر معلمین نے، پڑھانے والوں نے، مدرسین نے یہ ذمہ داریاں اٹھا لی تھیں، اور یوں تعلیم صرف اور صرف زبانی کلامی سننے اور بولنے سے نکل کر باقاعدہ طور پر رائج ہو چکی تھی. تیسرا جو دور ہے جو شبلی نعمانی اپنی اس تحریر میں جس کو سامنے لائے ہیں، وہ دور ہے کہ جب تعلیم کو باقاعدہ سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی، اس کے بارے میں قانون سازی ہوئی، پھر اداروں کا قیام بھی خود ریاست کی ذمہ داریوں میں آنے لگا. عزیز طلبہ، اس بات کو یاد رکھیے کہ اب دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ دیکھیں، کسی بھی ملک کو دیکھیں، وہاں پر تعلیم بنیادی حقوق میں شامل ہے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی آئین ایسا نہیں ہے، کوئی ریاست ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر ایک شہری اگر پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ حق زندگی لے کے آتا ہے، وہ حق ملکیت لے کے آتا ہے، اسی طرح اس کو حق تعلیم بھی وہ بنیادی طور پر لے کے آتا ہے. اور یہ ریاستوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے درسگاہوں کے قیام کو یقینی بنائے. اب آپ دیکھیں تو آج تعلیم کے کچھ آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اب ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز اور ایجوکیشن کا فارمیٹ جو ہے بالکل بدل چکا ہے. اب وہ دور نہیں رہا کہ صرف سن کر ہم روایات کے حد تک محدود رہیں، یا اب وہ دور بھی نہیں رہا کہ چند لوگ اپنے گھروں کو ہی مدارس ڈکلیئر کریں یا گھر کو ہی یا پھر یہ ہے کہ گھر کے صحن تک محدود رہیں، بلکہ اب ریاست نے اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ کس قدر تعلیم جدید ہو گئی ہے کہ آپ اس وقت فاصلاتی تعلیم کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں. اور فاصلاتی تعلیم یعنی کہ وہ تعلیم جو آپ کسی بھی ملک کے دور دراز افتادہ علاقے میں کیوں نہ رہتے ہوں، لیکن وہاں تک آپ کی تعلیم کا انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ایسی یونیورسٹیاں موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول کا نظام، اس کے بعد کالج کا نظام، اس کے بعد یونیورسٹی، اور ان میں ہر سطح کی اپنی اپنی ڈگریاں رائج کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ لیولز کا فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آئیے اب ہم ذرا کتاب کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب کے پیرا ٹو پیرا اگر ہم چلیں تو یہاں پر کیا بات کی گئی ہے. جی تو عزیز طلبہ، اب ہم اس مرحلے پر آ جاتے ہیں کہ جہاں سے اس مقالے کو ہم نہ صرف پڑھیں گے بلکہ اس کے اس حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس کی تشریح ابھی کرنا ہمیں مقصود ہے. آپ لوگ اپنی کتاب کھول لیجئے اور کتاب کے صفحہ 2 اور صفحہ 3 پر موجود اس مقالے کا دوسرا پیراگراف آپ دیکھیے گا. یہ آپ لوگوں کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا اس وقت. دوسرے پیراگراف میں شبلی لکھتے ہیں کہ تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہے. دیکھو، دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے. سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جاتے ہیں. بہت سی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن اب تک وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے نہ کوئی سر رشتہ تعلیم ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ مدرسے ہیں. عرب کی نسلیں حکمران ہیں، مگر حکومت ایسی بے تعلق اور اوپری کہ ملک کے عام اخلاق، معاشرت، تمدن پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چندہ نہیں پڑ سکتا. تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے. ان سب باتوں پر دیکھو کہ علوم و فنون کس قدر تیزی اور وسعت سے بڑھے جاتے ہیں. مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج اٹھا ہے. عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہیں جن میں سلطنت کا کچھ بھی حصہ نہیں، اور جو آج کل کی کچھ تحصیلی مدارس سے زیادہ مفید اور فیاض ہیں.
اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن خانقاہوں کے حجرے علماء کے ذاتی مکانات ہیں، لیکن ان سادہ اور بے تکلف عمارتوں میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہے، بڑے بڑے عالی شان قصر و ایوان میں بھی جو 5ویں صدی کے آغاز میں اس غرض سے تعمیر ہوئے، اس سے زیادہ کچھ نہ ہو سکے، کچھ اس سے زیادہ نہ ہو سکے۔ اگرچہ اس وقت زمانے کا کوئی رجسٹر موجود نہیں جس سے ہم حساب لگا سکیں کہ فیصدی کتنے آدمی تعلیم یافتہ تھے، لیکن تذکرے، تراجم، اسماء الرجال، طبقات کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم صحیح اندازے کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف کو میں یہیں پہ روکوں گا اور اب ہم اس پر اور اس کے مختلف حصوں پر بحث کریں گے، پھر اس کے بعد اسی پیراگراف کو ہم اختتام تک لے کے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم اس زیر بحث پہلو کے اوپر غور کریں تو نظر آتا ہے کہ مصنف نے جب دوسرے دور کی بات کی تعلیم کے، تو اس وقت مصنف نے ریاست کے اوپر ایک گہری تنقید بھی کی ہے۔ شبلی کے بقول یوں تو اسلام عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں تک پھیل چکا تھا، لوگ جو اسلام قبول کر رہے تھے۔ پھر یہاں پر مصنف نے اسی حوالے سے ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس، ان تمام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب کے سب علمی لحاظ سے بہت ترقی یافتہ ممالک یا شہر بن چکے تھے، اور یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات میں بھی تعلیم کا سلسلہ عام ہو چکا تھا، لیکن اب بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلم ریاستیں جو تھیں وہ ریاستی نظام یا حکومتی نظام اس قابل نہیں ہو سکا تھا کہ وہ اس طرف کوئی توجہ دے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں تو ایک جگہ پر تو یہاں تک لکھا ہے کہ فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چندہ نہیں پڑ سکتا تھا لوگوں کی اخلاقیات پر، معاشرتی عادات کے اوپر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے حکومتیں تو قائم کیں، مسلمانوں نے فتوحات کا سلسلہ تو برقرار رکھا، لیکن وہ ایک لشکری نظام کے تحت چلتے رہے اور تعلیمی نظام کی طرف ان کی توجہ اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف شبلی اشارہ کر رہے ہیں کہ تب علماء نے، فصحاء نے اور ان لوگوں نے اس نظام کو تو سنبھالنے کی کوشش کی کہ جن کو تعلیم سے شغف تھا یا جو درس و تدریس کے سلسلے کو اہمیت دیتے تھے، لیکن تب تک فاتح قوم کی جو ریاستی جو اس کا نظام تھا اس کے اوپر اس کے کچھ اثرات مرتب نہیں ہو سکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس دور کو دلچسپ دور بھی کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عام سے عام اوسط درجے کی بھی اگر کوئی درسگاہ تھی تو وہاں پر بھی وہ تعلیم دی جا رہی تھی، ایسی تعلیم سے استفادہ لوگ کر رہے تھے کہ جو بڑے بڑے قصر و ایوان میں بھی 5ویں صدی میں وہی لیول تھا۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ اگر ہم ایک ریاستی بہرحال پھر شبلی جو ہے کچھ علوم کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے کون کون سے علوم سیکھے۔ اس حوالے سے اس دور کا کوئی ریکارڈ تو تھا نہیں۔ ظاہری بات ہے جب درسگاہوں کا مروجہ نظام نہیں ہوگا، باقاعدہ نظام نہیں ہوگا، تو پھر اس کا ریکارڈ جو ہے حاصل کرنا یقیناً مشکل کام ہے۔ تاہم لیکن کتنے لوگ تھے جو تراجم ترجمے کی جمع ہے۔ اسماء الرجال وہ علم جس میں حدیث کے راویوں کے نام اور حالات سے بحث کی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ طبقات کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جس سے ہم اندازے کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ شبلی نے، ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے جو اعداد و شمار ہیں اس کا ایک اندازہ لگایا ہے کتابوں کی بنیاد پر۔
شبلی نعمانی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دور ضرور تعلیم کی کوئی اتنی ترقی کا دور نہ صحیح، ریاستی طور پر اس کو بے شک نہیں سنبھالا گیا اس طریقے سے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ اہل علم موجود نہیں تھے، اہل علم کو پورا ایک سلسلہ موجود تھا، اور اگر ان لوگوں کی خدمات کے اوپر صرف ان کی فہرست ہی بنائی جائے کہ کن کن لوگوں نے اس دور میں تعلیم کی خدمت کی، تو ان کی ہزاروں کی فہرست بن سکتی ہے۔ مصنف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اقوام نے جہاں اسلام کے دائرے میں یہ اقوام داخل ہوئی تو وہ دینی طور پر تو بہت کسی تہذیب میں داخل ہو رہے تھے، لیکن ان کا مروجہ تعلیمی نظام نہ ہونے کے برابر تھا۔ بہرحال اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ وہ تعلیمی نظام بشری طور پہ نہ ہو، انسانی سطح پر دیکھا جائے تو یہ وہ دور ہے جب مسلمان بہت زیادہ پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے، لیکن یہاں شبلی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو حکومت کی سرپرستی نہیں تھی یا حکومت کی توجہ اس طرف نہیں تھی، ورنہ تو ہر طرف نجی درسگاہیں یعنی کہ پرائیویٹ ادارے جو ہے وہ چل رہے تھے، لوگوں نے، علماء کرام نے اور مشائخ نے باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ جس دین کو ماننے والے تھے یعنی اسلام کو ماننے، وہاں اس دین کے اندر بھی یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اسلام تعلیم پر زور دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد جب اسلامی تعلیمات کی جانب توجہ دی گئی، مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ دین کس قدر ایمفیسائز کرتا ہے تعلیم کے اوپر، تو انہوں نے از خود پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جو دور آئے گا وہ دور ریاستی سرپرستی کا دور ہوگا۔ اس دور کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ بہرحال آج یہ جس دور کو ہم پڑھ رہے تھے، اس دور کے متعلق یہ میں بتا دوں کہ شبلی نے جو 3 ادوار بنائے ہیں ان میں سے پہلا دور تو سند و روایات کا تھا، تب تعلیم کا کوئی طریقہ کار باقاعدہ مروجہ تھا ہی نہیں۔ پھر دوسرا دور جو ہے، یہ دور سند و روایات کا دور نہیں ہے، بلکہ جس دور پہ ابھی ہم بحث کر رہے تھے، یہ تعلیم کا وہ دور ہے کہ جب حکومت کی جانب سے یا ریاستی اداروں کی جانب سے تو کوئی ایسا سسٹم نہیں لایا گیا تھا جس کو ہم ایجوکیشنل سسٹم کہہ سکیں، لیکن لوگوں نے، علماء نے، مشائخ نے، اور جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ اہل علم نے اور اسلام قبول کرنے والوں نے از خود پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بنا لی تھیں یا گھروں کے اندر پڑھاتے تھے، خانقاہوں مسجدوں میں پڑھاتے تھے، اور یوں تعلیم کا سلسلہ بہرحال جاری تھا، اور یہ بہت اچھا دور تھا۔ اور اسی پر ایک نقطہ اور شبلی نے دیا ہے کہ اگرچہ فاتح قوم جو ہے وہ تعلیم حاصل کر تو رہی تھی، لیکن ان کی طرف حکومت کی سرپرستی بالکل نہیں تھی۔ کل ہم جس پیراگراف پہ بات کریں گے وہ تیسرا دور ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔